اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ یکجہتی اظہار سے کام نہیں چلنے والے، یہ مذمت سے کام نہیں چلنے والے۔ اللہ کیا آرڈر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے لڑائی کیجئے، ان سے قتال کیجئے، ان سے جہاد کیجئے۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے ضیاء پائی، دیا خوں صحابہ نے تو چمن میں بہار آئی۔ اسلام وہ پودا ہے، وہ درخت ہے جس کو صحابہ کے خون نے آبیاری کی ہے۔ یہ 13 سال نبی محترم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر گزارے۔ 2 جمعے پہلے میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے ہجرت کی، کس طریقے سے آپ کے پاس وفد آئے، کس طریقے سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے وہاں گراؤنڈ بنایا، سیاسی پناہ بنائی، کس طریقے سے وہ لوگ آئے، آپ کو لے کر کے چلے گئے۔ ابھی نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہنچے ہی ہیں، تو سب سے پہلا آپ نے جو درس لوگوں کو دیا تھا اس میں بات سلامتی کی ہے کہ ہم ایک ریاست بنانے والے ہیں، اس ریاست کے اندر اللہ کا قانون ہوگا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہوگی، کیسر و کسریٰ کا ورلڈ آرڈر نہیں چلے گا، ایک اللہ کا ورلڈ آرڈر چلے گا پوری دنیا کے اندر۔ ابھی 2 سال گزرے، رب تعالیٰ نے بدر کا معرکہ کروایا، پھر سال گزرا، پھر احد کا میدان سجا، اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے یہ کافر لوگ تمہارے غلام بن کر کے رہے، این یدیم وہم صاغرون، یہ لائن میں لگے ہوں اور آنکھیں ان کی جھکی ہوں، سر ان کے نیچے ہوں، ہاتھوں کے اندر جزیوں کی تھیلیاں پکڑے ہوئے ہوں، اور لائن میں لگ کر کے اس انتظار کے اندر ہوں کہ ہم سے کوئی جزیہ وصول کر لے، ہم سے کوئی ٹیکس وصول کر لے، اور ہمیں اس دنیا کے اندر رہنے کا حق مل جائے۔ لوگوں، ہم نے اگر غیرت سے جینا چھوڑ دیا ہے تو ان بے غیرتوں نے ہم پر حکمرانی شروع کر دی ہے۔ حرمت قرآن کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، یہ یکجہتی اظہار کے ساتھ مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں، یہ صرف مذمت کر دینے سے کام نہیں چلتا ہے۔ یہ کام ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، اب اس کا سر مل گیا ہے، ہم اس کے نیٹ ورک تک پہنچ چکے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، جب اس کے گھر کے اندر پہنچا جاتا ہے اور پھر اس کے گھر کے اندر گھس کر کے جب اس کو بتلایا جائے کہ ہم تیرے گھر میں آن پہنچے ہیں، اب تو بتلا، تو ایسے جیا جاتا ہے، ایسے زندہ قومیں جیا کرتی ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ، میرے رب نے مجھے ایک تلوار دے کر کے بھیجا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جنگوں والا نبی ہوں، میں لڑائیوں والا نبی ہوں، میں اسلحہ والا نبی ہوں۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 برس زندگی ہے۔ آپ کی 63 سالہ زندگی میں سے 40 سال مکہ کے اندر نبوت سے پہلے ہیں، 13 سال مکے کے اندر ظلم و بربریت کا شکار کیے ہیں، کہیں پہ سیدنا بلال پر، کہیں نہ کہیں پہ سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہیں پہ آل یاسر پر ظلم و جبر ڈھائے جاتے ہیں۔ پھر وہ دن آتا ہے، آسمان والا رب میدان میں لوگوں کو کھڑا کرتا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ یکجہتی اظہار سے کام نہیں چلنے والے، یہ مذمت سے کام نہیں چلنے والے۔ اللہ کیا آرڈر ہے؟
اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے لڑائی کیجئے، ان سے قتال کیجئے، ان سے جہاد کیجئے، ان کے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گردنوں کو اڑا دیجئے، ان کے جوڑ جوڑ پر ماریے۔ اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لِتَكُونَ کلمۃ اللہ العلیٰ، اگر دنیا کے اندر غلبہ چاہتے ہو پھر ڈنڈے کے ساتھ، تلوار کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے، دفاع کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا تھا اس وقت امریکی تھنک ٹینکوں نے کہا، ان بدبختوں بے ایمانوں نے کہا، ان کا اگر جہاد کی ترغیب دلانے والا، دنیا میں غیرت کی زندگی گزارنے کا سبق دینے والا اگر کوئی چیز ہے، اگر کوئی ان کو گائیڈ کرنے والی چیز ہے تو ایک ہی گائیڈ بک ہے جس کا نام قرآن ہے۔ اس کو دہشت گردی کی کتاب کہہ دیتے ہیں، ان کے نبی کو نعوذ باللہ دہشت گردوں کا نبی کہہ دیتے ہیں۔ اور جب یہ ختم ہو جائے گا، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ یہ قرآن کو پڑھیں گے، نہ اپنے نبی کو پڑھیں گے، نہ اس کی حرمت کو جانیں گے، نہ صحابہ کی عظمت کو جانیں گے، نہ قرآن کی حرمت کو جانیں گے، یہ ایسے ہی ہمارے غلام بن کے پھرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، رب تعالیٰ نے ہمیں غیرت کی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، دنیا میں اگر فتنہ ہے تو ان کافروں کا فتنہ ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اللہ کہتا ہے ان سے لڑائی کرو۔ کن سے؟ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو ابھاریے، ان کو موٹیویشن دیجئے، ان کو ترغیب دیجئے۔ کس لیے؟ حرض المؤمنین علی القتال، بھڑکائیے ان کو، ترغیب دلا دیجئے، ان کو موٹیویٹ کیجئے۔ کس کی طرف؟ علی القتال، لڑائی پر، جہاد پر، یہیں بلی کی طرح میاؤں میاؤں کر کے نہیں، نیچے گر کے نہیں، عزت کے ساتھ جینے کے ساتھ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو، رب تعالیٰ نے دنیا کے اندر تمہیں حکمران بنایا ہے۔ ذلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اَیَّدِمْ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوں، جوڑ کے کھڑے ہوں، ہاتھوں کے اندر جزیوں کی تھیلیاں پکڑے ہوں، لین کے اندر لگے ہوں۔ جس طریقے سے آج ہماری بہنیں بیٹیاں آج آٹا لینے کی لیے لینوں کے اندر لگی ہوئی ہیں، اس طرح یہ بدبخت پوری کائنات کے کافر منافق لینوں کے اندر کھڑے ہوں اور تمہیں کہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر رہنے کا حق دے دو۔ تین چیزیں ہیں، ایک ہے مسلمان، دوسرا ہے منافق اور تیسرا ہے کافر۔ مسلمان اللہ کا تابع ہوتا ہے، نبی کا تابع ہوتا ہے، وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ کافروں کا یار ہوتا ہے، وہ کافروں کی جھولی کے اندر بیٹھتا ہے۔ اللہ نے پہلے پارے کے اندر ان منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ادھر جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر جاتے ہیں ہم تو ان سے کہتے ہیں ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اور آج ہمارے منافق حکمران، پوری دنیا کے مسلمان حکمران آج منافق کا بن کر کے ان ڈالروں پر پل رہے ہیں اور ان کے سامنے جھک رہے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کبھی قرآن کو جلا دیتے ہیں، کبھی قرآن کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی نبی محترم کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں، اور پھر کبھی ہم پر ہی چڑھ جو دوڑتے ہیں، ہم ہی کو آپس کے اندر لڑانے کے لیے پھر ہماری مسجدوں کے اندر ہی بم دھماکے کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، دنیا کے اندر سب سے پہلے مسجد میں حملہ کرنے والا وہ ابو لولو فیروز تھا، جس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا تھا۔
مسجد کے اندر حملہ کیا تھا، آج وہ ایران کے اندر سویا ہوا ہے، بدبخت لیٹا ہوا ہے، اس کا دربار ہے، اور ہمارے مسلمان اس لولو فیروز کے نام پر اپنی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، یہ فیروزہ ایران سے آیا ہے، یہ ادھر سے آیا ہے، یہ ادھر سے آیا ہے۔ محترم بھائیو، یہ ان کافروں کے جو یار ہیں، یہ انہی لوگوں کے کام ہیں مسجدوں کے اندر حملے کرنے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جناب جیکٹ پھاڑا آ گیا، فلانا آ گیا، فلانا آ گیا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جب تک ان کافروں کے ساتھ تمہاری یاری ہوگی، ان کے سامنے لیٹے رہو گے، اس وقت تک تم ذلیل و خوار ہوتے رہو گے۔ آج ہمیں لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ تم اس وقت 313 تھے تو پوری دنیا پہ غالب تھے، آج تم 313 نہیں ہو، 57-58 ممالک ہو، حکمران ہیں، فوجیں ہیں، اسلحے ہیں، ڈیپو ہیں، سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے؟ غیرت نہیں ہے، امام کی غیرت نہیں ہے، اسلام کی غیرت نہیں ہے۔ ان بدبختوں کو پوچھ لیں، قرآن بھی نہیں آتا، نبی کی شان کا بھی پتہ نہیں ہے، قرآن کی شان کا بھی پتہ نہیں ہے، عظمت کا پتہ نہیں ہے۔ ہماری عدالتوں میں چلے جاؤ، ان حکمرانوں سے پوچھ لو، یہ کیا جانے قرآن کی عظمت۔ ہمارا تو یہ حال ہے، ہم ان حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں، ان حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں جن کے پلے میں خود ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ دنیا کے اندر سب سے خوبصورت ترین علاقہ کشمیر کا علاقہ ہے، برِ صغیر کے اندر سب سے خوبصورت ترین علاقہ کشمیر کا علاقہ ہے۔ دنیا میں سب سے بلند ترین چوٹیوں میں سے دوسری چوٹی K2 کی چوٹی کشمیر کے اندر ہے، اور 1947 کے اندر جب پاکستان اور ہندوستان الگ ہوا، انگریز کی غلامی سے ہم نکلے، تو ادھر بابا جی محمد علی جناح رحمہ اللہ نے محنت کی، کوشش کی، پاکستان حاصل کر لیا، اور اس وقت بھی ہماری صفوں کے اندر منافق لوگ تھے، آج بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، جو ہماری صفوں کے اندر خلفشار ڈالتے ہیں، عداوتیں ڈالتے ہیں، خرابیاں ڈالتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر کے آج 75 سال ہو گئے، مسئلہ کشمیر وہاں کا وہیں رہ گیا۔ پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ منافقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک گروہ حق پر ہوگا، اس کا کیا کام ہوگا؟ آج دنیا میں سب لوگ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہر بندہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں۔ مولوی صاحب جائیے کدھر؟ ہر بندہ کہتا سی حق ہیں، ادھر آ جاؤ، او بھائی ادھر آ جاؤ، ادھر آ چلے جاؤ، یہ والی بات چھوڑو، کدھر جانا ہے؟ دنیا میں اگر لا ریب کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اگر لا ریب شخصیت ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ سیدھا سادہ، بہترین، آسان حل، میری رائے، تیری رائے، دادی کی رائے، نانی کی رائے، امام کی رائے، پیر کی رائے، یہ سب قولیاں، یہ قول، یہ سب کچھ فضول۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہترین، اللہ کی بات بہترین۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ دنیا میں اگر حق کو پہچاننا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں، اس پر چلتے جاؤ، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ مولوی صاحب پتہ نہیں چلتا، اسی دنیا دار بندے ہیں، سانوں کی پتہ ہے، تہاڈیاں اپنیاں مولویاں دیاں وکھریاں وکھریاں ترتیباں نے۔ او بھائی کوئی ترتیبیں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور دیا ہے۔ اگر کوئی زمیندار ہے تو بیج لینے جاتا ہے
تو پھر سونگتا ہے، چیک کرتا ہے، پوچھتا ہے، پرکھتا ہے، پھر اچھی چیز لیتا ہے۔ اگر کوئی گوالا ہے، کوئی جانور خریدنے والا ہے، پھر بہترین جانور خریدے گا اپنی استطاعت کے مطابق، چیز اچھی۔ اس وقت کسی کی باپ دادے کی رائے کو نہیں قبول کرے گا۔ اگر کوئی چیز لینی ہے تو دنیا میں کوئی معاملہ ہو تو پھر تو بڑی اپنی عقل سے کام لیتا ہے، اور جب دین کا معاملہ ہو تو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے مولوی صاحب جی میں تسی کہندے، ہر ایک نے اپنے اپنے پیر کی بات مانی ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، آقا فرماتے ہیں دنیا میں ایک جماعت حق پر رہے گی، اس کی دو نشانیاں ہوں۔ پہلی نشانی، وہ دلیل کی بنیاد پر دنیا کے اندر زندہ رہیں گے، دلیل کی بنیاد پر۔ اور دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر قتال کریں گے، جہاد کریں گے۔ دیکھو، پرکھو، کتنی جماعتیں ہیں، کتنے گروہ ہیں۔ کوئی صرف اپنی توحید کو لیے پھرتا ہے، کوئی اپنے امام کو لیے پھرتا ہے، کوئی تقلید کو لیے پھرتا ہے، کوئی جہاد صرف کو لیے پھرتا ہے۔ محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دلیل کے ساتھ زندہ رہیں گے، اللہ کے راستے کے اندر قتال کریں گے، کافروں کے ساتھ لڑیں گے، سخت ہوں گے، اپنوں کے ساتھ نرم ہوں گے۔ یہ حق والوں کی نشانی ہے، سیدھا سادہ کام۔ اور آج بھی اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے، یہ کشمیر، یہ فلسطین، یہ عراق، یہ چچنیا، یہ شام، ملک تو اللہ تو ہم تمہیں دے ہی دے، لیکن تم لوگ حق پر نہیں ہو گے۔ حق پر وہی ہوں گے جو دلیل کے ساتھ زندہ ہوں گے، اللہ کی راہ کے اندر جہاد کریں گے۔ تو آئیے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں استطاعت ہے برائی کو روکنے کی تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اس سے کم ہے تو زبان کے ساتھ لوگوں کو مطلع تو کرو، گونگے نہ بنو۔ گونگا بندہ، حق کو سمجھتے ہوئے خاموش رہنے والا بندہ، حق بات نہ کہنے والا بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ گونگا حق کو جانتے ہوئے پھر چھپاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن اس کے منہ کے اندر جہنم کی لگام پہنائی جائے۔ بولو، اٹھو، اپنے حق کے لیے بات تو کرو، حق کو حق تو کہو۔ اور ایک ہم جمہوریت لیے پھرتے ہیں، ایک ہے مذہبی فرقہ بندی، ایک ہے سیاسی فرقہ بندی۔ ایک مذہبی فرقہ بندی نے اور سیاسی فرقہ بندی نے اللہ کی قسم اس مسئلہ کشمیر کو پس پرست ڈال دی۔ صرف یہ وجہ، ان کافروں کی کیا مجال ہے، ان کافروں کی کیا مجال ہے۔ ہم 5 فروری آتا ہے، ہزارے یکجہتی کر دیتے ہیں۔ 1990 کے اندر قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ نے بینظیر کے سامنے مطالبہ رکھا کہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے کوئی دن مقرر کیا جائے، تو پھر 5 فروری کا اظہار یکجہتی کا ان کے ساتھ دن منایا گیا۔ کبھی شہدائے کشمیر کی بات ہو جاتی ہے، کبھی شہدائے سری نگر کی بات ہوتی ہے، کبھی برہان الدین وانی کے شہید کی بات ہوتی ہے۔ محترم بھائیو، یہی باتیں کرتے چلے جائیں گے۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بات کرو، مطالبہ رکھو، ان کافر کے غلاموں کو ان کرسیوں سے کھینچو، نیچے اتارو، اور اللہ کے لیے اپنے نمائندے بندے کے پتر چنو جو ہمیں ان کافروں کی غلامی سے بھی نکالیں۔ یہ ٹوٹی ٹکڑ کی یہ غلامی جو ہے، اتنی بدترین قحط سالی، بناوٹی قحط سالی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ ہماری بدعمالیاں، ہمارا گونگا پن، اور پھر یہ ہماری رشتہ داریاں، ہمارے عزیز و اقربا،
یہ فلاں صاحب ہیں جی، یہ فلاں صاحب ہیں جی، اسی انہاں کولوں انہاں سانو نوکری تے لوایا سی، سانو انہاں جناب روٹی دتی سی، سانو انہاں اے کیتا سی۔ او بھی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پڑھ لو، ابو بکر و عمر عثمان کو بھی پڑھ لو، کیا کہتے ہیں رشتہ داریوں میں، ابا جی آپ میری تلوار کے نیچے کتنی بار آئے تھے، میں نے آپ کو ابا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر فرماتے ہیں پتر اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، اللہ کے رسول کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا۔ یہ ہے رشتہ داری، یہ ہے موسیٰ بن عمیر۔ کہتے ہیں اس کے ہاتھ باندھو، اس کے ہاتھ باندھو، اس کی ماں بہت امیر ہے۔ کہتے ہیں یار تو میرا بھائی ہے، میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرماتے ہیں تو میرا بھائی نہیں ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے، بھائی یہ ہے جو تیرا ہاتھ باندھ رہے ہیں، یہ ہے رشتہ داری۔ اور ہم اپنی رشتہ داریاں لے کے اسلام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور دلوں کے اندر منافقت، اور منافقت کو دور کرنے والی کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کو ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ دو گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک اصابت تغزو الہند، جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گا۔ آج ہمیں کہتے ہیں 1999 سے لے کر کے ابھی تک کشمیر تو آپ کو ملا نہیں، کیا کرتے ہو؟ ان کے بچے بھی مروا دیے، اپنے بھی شہید کروا دیے، کیا ملا آپ لوگوں کو؟ او بھائی ہمیں صرف اپنے حصے کا دیا جلانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ لست علیہم بمسیطر، آپ دروغے نہیں ہیں، آپ سے رزلٹ نہیں لیا جائے گا۔ آپ کا کیا کام ہے؟ بلغ ما انزل الیک، صرف آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ کا کام ترغیب دلانا ہے، آپ کا کام لوگوں کو ترغیب دلانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ذمہ لگایا، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کر دیا، دیے جلا دیے۔ انشاءاللہ اللہ کشمیر بھی آزاد کروائے گا، کشمیر کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو بھی اللہ آزادیاں دے گا۔ اور آج کشمیر 3 حصوں کے اندر بٹا ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ، چین کے ساتھ، اور ہم نے ان کافر لوگوں کے، ان غدار لوگوں کے ساتھ رابطے کرنے شروع کیے ہیں، اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے منتیں ترلے کرتے ہیں اقوام متحدہ کی استصواب رائے کے مطابق حل کیا جائے۔ او بھائی اقوام متحدہ کی استصواب رائے سے یہ حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ جہاد کے ساتھ، قتال کے ساتھ حل ہونے والا مسئلہ ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے گئے تھے، 3 صحابی، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابی تھے، صرف تیز رفتار سواری کی وجہ تھے پیچھے رہ گئے تھے کہ ہم پیچھے سے پہنچ جائیں گے، جا ملیں گے، لیکن رہتے 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 پیچھے رہ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ نازل کی، آپ نے سارا واقعہ سنا۔ اللہ نے کہا ان کے ساتھ کلام نہیں کرنا، ان کی بیویوں کو کہا الگ کر دیں، اور 40 دن تک کسی صحابی نے ان سے بات نہیں کی۔ کن سے؟ جن کے دل کے اندر منافقت نہیں تھی، منافقت نہیں تھی، سستی تھی۔ اور جو منافق لوگ تھے وہ تو آ کے مشورے دیتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کا موسم ہے، اب جہاد کرنے کے لیے نہ نکلیں، اب موسم گرمی کا ہے، پھل پکے ہوئے ہیں، کھجوریں اتارنے کا وقت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی رہنا ہے۔ تیسرا گروہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بندے ٹر جو، کچھ پیچھے زنانیاں نے، انہوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، دلوں کے اندر منافقت ہے، ان کو چھوڑ دو، دفع کرو۔ اور یہ 3 صحابی تھے، منافق نہیں تھے، سستی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن بعد ان کی توبہ قبول کی ہے،
40 دن بعد ان کی توبہ قبول کی ہے۔ ہم دیکھیں ہم منافق ہیں یا سست ہیں؟ ہم نے اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھنا ہے۔ ہمارا اس کشمیر کے ساتھ صرف نعرے بازی کا تعلق ہے؟ محترم بھائیوں، صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ کس بلاؤں کو؟ بیماریوں کو دفع دور کرتا ہے۔ لیکن جب ظلم حد سے بڑھ جائے، جب غیرت ختم ہو جائے، تو پھر اسلام قربانیوں کا صدقہ مانگتا ہے، پھر بیٹے مانگتا ہے، پھر بیٹوں کی قربانیاں اللہ قبول کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی آزادیاں دیتا ہے۔ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ مظلوم کشمیری اپنی جانیں بھی قربان کر رہے ہیں، اپنے بیٹے بھی قربان کر رہے ہیں، ننھے لکھتے جگر اللہ کے راہ کے اندر قربان کر رہے ہیں آزادی کے لیے، اپنی بیٹیوں کی قربانیاں دے رہے ہیں آزادیوں کے لیے۔ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا، کفر مغلوب ہوگا، لیکن ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہمارا اس کے اندر کیا کردار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے سنا پشاور کے اندر پولیس لائن کی مسجد کے اندر دھماکہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کی شہادت قبول کرے اور ہمارے حکمرانوں کو غیرت دے، حیا دے، تاکہ اس کا حل کر سکیں۔ یا اللہ ان کو دفع دور کر دے، یا کوئی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا حکمران عطا کر دے۔ پرسوں انشاءاللہ 5 فروری حرمت قرآن اور یکجہتی کشمیر کے حوالے سے گجرات GTS چوک کے اندر عظیم الشان ایک 3 بجے پروگرام رکھا گیا ہے، جس کے لیے یہاں سے ہم انشاءاللہ 12 بجے ظہر کے وقت یہاں سے ہم انشاءاللہ روانہ ہوں گے۔ تو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، اپنا وقت دے کے، کم از کم اپنی اظہار رائے کے لیے ہر بندہ کوشش کرے۔ انشاءاللہ ہم یہاں پہنچیں گے، وہاں پہنچیں گے۔ جب احد کے میدان میں صحابی ٹانک سے معذور تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی لے جائیے۔ آپ نے فرمایا آپ تو معذور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کے فوجی مجاہد کھڑے ہوں گے، ان کی تعداد کے اندر اضافے کے لیے ایک سر میرا بھی ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے، میں نے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہر بھائی کوشش کرے کہ اس کے اندر ضرور بضرور شرکت کرے۔ 12 بجے یہاں تشریف لے آئیں، انشاءاللہ یہاں سے قافلہ گجرات کی طرف روانہ ہوگا۔ اور دوسرا 11 فروری کو اسی مرکز کے اندر میاں احسان اللہ منصور صاحب جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، ان کا ہم نے ٹائم لیا ہے سیالکوٹ سے۔ 4-5-6 سال پہلے ہمارا ضلع گجرات کے امیر بھی رہے ہیں، اب وہاں ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے۔ اس کے لیے میں تمام بھائیوں کو گزارش کروں گا خود بھی تشریف لائیں، اور کم از کم 4-4 5-5 ساتھی بھی ساتھ لائیں، بچوں کو بھی ساتھ لائیں اور خواتین کو بھی ساتھ لائیں۔ انشاءاللہ ہم نے ایک جو ہے ملٹی میڈیا بریفنگ بھی تیار کی ہے خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے، جو ہمارے داخلے کے حوالے سے ہوگی،
تو ہم یہاں کیا کرنا چاہتے ہیں، مکمل ایک تفصیلی جو ہے نا وہ 15-20 منٹ کی جو وہ ملٹی میڈیا بریفنگ ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد احسان اللہ صاحب کا بیان ہوگا۔ یہ 2 اعلان ہیں، تو انشاءاللہ تمام بھائی اس پر توجہ کریں۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔